پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور میں نے آپ کو اوپننگ میں بھی بتایا کہ آج ہم ایک ایسے مسئلے کے اوپر بات کریں گے. اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اسٹنٹنگ ایک ایسا ایشو ہے جو گلوبلی جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان جہاں پہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے قد ایوریج سے کم رہ رہے ہیں. اور یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے، گورنمنٹل لیول پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹنٹنگ کا مطلب صرف قد کی کمی نہیں ہوتا، اس کی اور بہت ساری اس میں جو ہے ایلیمنٹس شامل ہیں. لیکن آج ہم جس چیز کے اوپر اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو قد بڑھنے کی ایک ایج ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، اور اپنا جو فل ایک میکسیمم فزیکل پوٹینشیل ہے اسے کیسے ہم لا سکتے ہیں یوز میں، اور کیسے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ویل ہائٹڈ ہوں. رشتوں کے وقت جا کے ہمیں جو ہے نا لمبے قد کی قدر سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن آج ہم اس کی صحت کے حوالے سے جو باتیں جڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں، میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں ان کے پریکٹس کے اوپر، ڈاکٹر اسامہ. السلام علیکم ڈاکٹر اسامہ. بڑے معروف اینڈوکرینالوجسٹ ہیں اینڈ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے گروتھ ہارمون اور ان تمام چیزوں کے اوپر. میرے ساتھ ڈاکٹر ندا اشرف موجود ہیں، آپ کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں فرام معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل. تھینک یو اینڈ ویلکم. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز عالم آفریدی موجود ہیں، انٹرنل میڈیسن ہے، بہت سارے ایریاز میں پریکٹس کرتے ہیں. اور ان کو یہ چونکہ فرسٹ جسے کہتے ہیں جیسے جی پی ہوتے ہیں باہر، تو ہماری فرسٹ لائن آف ہوتی ہے جن کے پاس سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں اور اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ویل اویئر ہیں کہ ہماری سوشل لیول پہ کیا کیا ایشوز لوگ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے معروف فزیو تھراپسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر بلال رضوان. السلام علیکم ڈاکٹر بلال. تھینک یو، آپ دونوں نے جوائن کیا اور تشریف لائے. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو چونکہ یہ مسئلہ جو ہے بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ ہارمون سے سب سے پہلے اس کا تعلق ہے، تو ڈاکٹر اسامہ یہ کیا ہوتا ہے؟ از دس جسٹ دا جینس کہ ہمارے ہارمونس بھی کیا جینس کنٹرولڈ ہوتے ہیں کہ اگر والدین کا قد چھوٹا ہے تو ضروری ہے کہ بچوں کا قد چھوٹا ہی ہوگا؟ اچھا، جو قد ہے نا بیسیکلی ایک بڑا ٹاپک ہے بیسیکلی. جی. صرف ہارمونل نہیں ہے، اور بھی بڑی وجوہات ہوتی ہیں. اچھا. ہاں، تو جب عموماً ماں باپ کی طرف سے جینز آتے ہیں اور وہ قد بچے کا بیسیکلی ڈیولپ کرواتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، جب بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے ہم بچے کے قد تو معلوم کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ پیرنٹس کے بھی ہائٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور صرف پیرنٹس نہیں، گرینڈ پیرنٹس بھی اس میں عموماً ہم لوگ تو پیرنٹس سے کرتے ہیں کیونکہ ایک فارمولہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مڈ پیرنٹل ہائٹ. اچھا. تو مڈ پیرنٹل ہائٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں فادر اور مدر دونوں کی ہائٹ ایک فارمولے میں ڈالتے ہیں، اس سے وہ بچے کی ایسٹیمیٹڈ ہائٹ آئی تھی کہ یہ ایسٹیمیٹڈ ہائٹ ہے جو فیوچر میں اس کی پریڈکٹ کریں گے. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں، مڈ پیرنٹل ہائٹ. تو پھر اس کو اسیس کرتے ہیں کہ جو پریزنٹ ہائٹ ہے کیا اس پہ مڈ پیرنٹل ہائٹ وہ بچہ فالو کرے گا کہ نہیں کرے گا. اگر وہ فالو نہیں کرتا تو دین وی گو فار انویسٹیگیشنز، اس کے بعد پھر ٹیسٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی گرینڈ پیرنٹس کی ہائٹ ٹھیک ہے، سم ہاؤ والدین میں ہائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی آئی، دادی کی قد چھوٹا تھا یا نانی کا قد چھوٹا تھا، اور وہ اگلی جنریشن میں 2 لمبے ہو گئے اور 2 چھوٹے ہو گئے، اینڈ دین وہ اس کے بعد وہ کیری آن ہو رہا ہے کہ ہائٹ سے مسلسل ڈیکریز ہو رہی ہے. ہمیں اپورڈ ٹرینڈ کے بجائے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ بہت زیادہ مل رہا ہے دیکھنے کو. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جینیٹک ہی ہے موسٹ لائکلی، جین میوٹیشنز ہوتی رہتی ہیں، چینجز ہوتی رہتی ہیں اوور دا پیریڈ جنریشن ٹو جنریشن. تو دیکھا ہے، لیکن عموماً ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کلینکلی ایز سچ، وہ عموماً ہم تو ایک ہی جنریشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ قد کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے. ہاں. اور آپ لسٹ اگر کریں تو ان وجوہات میں کیا کریں گے؟ اور آپ کی باتوں سے مجھے پھر وہ قدر آ گئی ہے کہ نانی دادی اور اماں بیچاری جو پٹ رہی ہوتی ہیں، لڑکی کا قد لمبا ہونا چاہیے، تو ان بیچاروں کے سامنے کیا فیکٹرز؟ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا جو آڈینس سن رہی ہے کہ کتنی ایج تک ہائٹ بڑھتی ہے. جی. یہ بڑی مسکنسیپشن ہمارے یہاں نا. لڑکیوں کی بات کروں گا تو پیوبرٹی کے 1 سال تک عموماً، اچھا، جو کہ ایوریج بن سکتی ہے 13-14 سال آج کل عموماً. ہاں، کیونکہ پیوبرٹی کی ایج عموماً ہوتی ہے 12-13-14 کے درمیان. اگر 14 تک پیوبرٹی اسٹارٹ نہیں ہوتی نا فیمیل کی، تو انویسٹیگیشن اسٹارٹ کرتے ہیں، وجہ معلوم کرتے ہیں کیوں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو ایوریج تقریباً 12-13 ہے. اس کے 1 سال تک ہائٹ گین کرے گا، اس کے بعد تکمیل ہو جائے گی جسم کی، جو میں پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ جسم کی اب تکمیل ہوگی. تو اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں 21 سال کی عمر میں بھی قد بڑھنا ممکن ہے. وہ بات صحیح ہے. اچھا، کسی لڑکی کی اگر پیوبرٹی سٹارٹ نہیں ہو رہی 20 سال تک تو اس کی ہائٹ بڑھتی جائے گی.
अच्छा, ठीक है, जिनकी प्यूबर्टी लेट है उनकी हाइट लंबी होती है। और लड़कों में अमूमन होता है प्यूबर्टी की एज अमूमन 16, 15, 16, 17। तो अब शुरू में अगर आप देखें ना 11, 12 साल तक तो लड़कियां लंबी होती हैं लड़कों से, और जो प्यूबर्टी में एंटर होती है ना तो स्पीड ऑफ हाइट बढ़ जाती है, तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, पहले स्लो हाइट थी, फिर आस्ते आस्ते तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी अमूमन एवरेज जो है ना 5 सेंटीमीटर पर ईयर होता है अमूमन बच्चों का, ठीक है, 3.5 साल से ऊपर। ठीक है, तो जो ही प्यूबर्टी आती है तो 6, 7, 8 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और ये जो प्यूबर्टी की एज है ये स्टार्ट्स फ्रॉम 10 इयर्स ऑनवर्ड्स, 11, वेरी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अमूमन हमारे यहाँ 11, 12, 13 साल है अमूमन, और ये कंप्लीट हो जाती है 14 साल तक, आप कह रहे हैं? तकरीबन। अच्छा। लड़कों में उस स्टेज पे अगर आप देखें ना, लड़के लड़कियों में डिफरेंस देखें तो लड़के छोटे होते हैं, लड़कियां लंबी होती हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है हाइट की। ठीक है, फिर जो ही प्यूबर्टी कंप्लीट होती है उसकी हाइट स्टॉप हो जाती है, फिर लड़के बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे लड़कों की चूंकि लेट प्यूबर्टी आती है इसलिए लड़के लंबे आते हैं। राइट, ठीक है। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बच्चे आते हैं कई दफ़ा लड़के लड़कियां 21 साल, 22 साल, 23 साल की, जब प्यूबर्टी कंप्लीट हो चुकी होती है तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कुछ किया नहीं जा सकता उनका। अच्छा, इसमें अगर मैं टेक्निकली अगर समझाऊँ ऑडियंस को तो उसमें ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे की हड्डी में एडजेस पे ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर होता है, उसमें कहते हैं ग्रोथ प्लेट्स लगी होती है हर हड्डी में। तो वो ग्रोथ प्लेट्स जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी का और भी हार्मोन है वो स्टिमुलेट करते रहते हैं उसको। तो वो ग्रोथ हार्मोन आस्ता हड्डी बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती आती। जो ही प्यूबर्टी में एंटर होता है ना बच्चा, बच्ची या बच्चा, तो वो जो फीमेल या मेल हार्मोन्स होते हैं वो आस्ता आस्ता उस ग्रोथ प्लेट्स को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, तो जो ही डिसअपीयर होती हैं तो बस हाइट फुल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है हाइट। उसके बाद नहीं तो बढ़ती। सब सिंपल एक तरीका होता है कि आप जब भी आपको शक हो ना कि बच्चे का हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप सिंपल एक्सरे करवा के देखते हैं। लेफ्ट रिस्ट जॉइंट का एक्सरे करवा के देखो कि उसमें उसकी बोन एज कितनी है, यानी कि उसमें हड्डियों में गुंजाइश बाकी है मजीद ग्रो करने की कि नहीं। इसी तरह कई दफ़ा हम नी जॉइंट का एक्सरे करके देखते हैं, अगर उसमें प्लेट्स अवेलेबल हैं, ग्रोथ प्लेट्स अवेलेबल है ना, इसका मतलब है हाइट गेन करने के चांस मौजूद है, तब आप इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन बहुत कराई जाती है। ठीक है, और जब आपको, क्योंकि आपने स्टार्ट, जब ये मेडिकल साइंस में हमने स्टार्ट बेसिक से करना होता है। सबसे पहले देखना है बच्चे का कद क्या वाकई कम है, उसको अपने प्लॉट करना है ग्रोथ चार्ट पे, फिर माँ बाप के कद को उस फार्मूले मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट करनी है, फिर उस बच्चे को देखना है कि पिछले साल हाइट कितनी थी, अब कितनी है, अगले साल आप प्रिडिक्ट करेंगे हाइट कि क्या वो 5 सेंटीमीटर के हिसाब से ऊपर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स के पास डेटा होता है बच्चों की हाइट का। जिस तरह मेरे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हर साल वो मुझे डिटेल भेजते हैं कि पिछले साल उसका कद इतना था, अब इतना है इसका। वाह, ये तो बड़ा अच्छा स्कूल है। हाँ, ज़्यादातर स्कूलों में करते हैं, ये प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी हाइट गेन कर रहा है ये। राइट, ठीक है, अगर वो पेरेंट्स वो हाइट प्लॉट लेके आ जाते हैं ना हमारे पास, उससे बड़ा हेल्प मिल जाती है कि कितनी हाइट गेन कर रहा है। अगर वो स्लो हो रहा है अपनी हाइट में ना, 5 सेंटीमीटर से करके 2 सेंटीमीटर पर ईयर पे आ गया, तो उसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे आप थिंक करेंगे ना इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जो पेरेंट्स इस तरह से ब्लेस नहीं है, तो मैंने अक्सर देखा है जब ये बच्चे ग्रोइंग एज में हमारे घर में भी था ना, तो अम्मा ने निशान लगाए होते थे कि ये इस निशान तक हैं आप, तो अब आप अगले साल इस निशान तक हो गए। और अम्मी की हाइट का एक अलग निशान होता था कि उस तक कौन पहले पहुंचता है। सो ये भी एक सॉर्ट ऑफ होता था ज़हन में। तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स उस तरह की कोई एक वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं कि ये आपकी ग्रोथ, ताकि उनको भी कहते हैं। मतलब कई दफ़ा बच्चा हमारे पास आता है तो हम मिड पेरेंटल हाइट और उसका जो हाइट प्लॉटिंग है उसके हिसाब से फाइंड आउट करते हैं कि इसका हाइट ठीक है अभी। तो पेरेंट्स को यही कहा जाता है कि आप 6 मंथ्स या 1 ईयर तक उसको फॉलो करें, देखें किस हाइट से गेन कर रहा है वो। ठीक है, पर मंथ कह सकते हैं टेक्निकल वर्ड में ग्रोथ वेलोसिटी मॉनिटर करें उसकी। ठीक है, अगर वो स्पीड से ग्रो कर रहा है इसका मतलब दैट्स फाइन। अगर वो स्पीड स्लो हो रही है उसकी, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द किड। एंड व्हाट दैट रॉन्ग कैन बी। मैं बाकी सब लोग भी अभी हम सुन रहे हैं, जाहिर है आप सबकी एक्सपर्टीज से हम बिल्कुल लेंगे, लेकिन वो गलत रॉन्ग क्या होता है, वो क्या ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये आपने डायरेक्टली हार्मोनल पे नहीं जाना होता। अच्छा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें जो कद को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, मतलब जिस तरह डाइट है, डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बैलेंस डाइट पे जाना है बच्चे को। ठीक है, वो बहुत बेसिक चीज़ है। हमारे यहाँ गंदम से एलर्जी बड़ी कॉमन है, सीलिक डिजीज से कहते हैं, ग्लूटेन एलर्जी बड़ी कॉमन है और शॉर्ट स्टेचर का बहुत मेजर रीज़न है। अच्छा, हाँ, हम गंदम पैदा करने वाली कौम, सारी जिंदगी गंदम पे पलने वाली नस्लें, तो अब आके हम ग्लूटेन रेजिस्टेंट हो गए हैं, इंटॉलरेंट हो गए हैं। ये भी जेनेटिक मोस्ट लाइकली होता है। क्या रीजंस क्या है इसकी? ऑटोइम्यून होता है मोस्ट लाइकली। अच्छा, और थायराइड भी एक वजह हो सकती है। राइट, यानी हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज हैं। यानी कि एक बच्चा जिसको अस्थमा है बचपन से, बार बार इनहेलर स्टीरॉइड्स दे रहे हैं उसको शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाएगा। किसी को कोई बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, बार बार हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसके ज़ाहिर है फिर कद उस स्पीड से नहीं ग्रो नहीं करता। ठीक है,
جب آپ سارا کچھ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ وجہ بھی نہیں ہے, یہ وجہ بھی نہیں ہے, یہ وجہ بھی نہیں ہے, یہ پھر آخر میں گروتھ ہارمون کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ بہت سارے ادر ہارمونس ہیں. تھائرائڈ ہارمون بہت ایزی ہے, بہت ایزی ٹیسٹ ہے اور ایزیلی ٹریٹیبل ہے بیسیکلی. تو دیٹس ون آف دا ریزن شارٹ اسٹیچر بیسیکلی. اچھا, ٹھیک ہے. ہاں, جو ہمارے یہاں کئی دفعہ بچے آتے ہیں ان کو سیویئر تھائرائڈ ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو جو ہی ان کو ٹریٹمنٹ دو تو آٹومیٹکلی ہائٹ ری گین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جو ہی گندم چھڑاؤ بچے کو 3 مہینے کے بعد ہائٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی. جو ہی نیوٹریشن کمپلیٹ ہونا شروع ہوتی ہے باڈی کی نا بیسیکلی. ہاں, جب سارا کچھ رول آؤٹ کر لیتے ہیں, سب کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وجہ بھی نہیں, یہ وجہ بھی نہیں ہے, اس کے بعد پھر باری آتی ہے گروتھ ہارمون کی بیسیکلی. گروتھ ہارمون از اے ٹیکنیکل چیز کافی, کیونکہ گروتھ ہارمون ایک ایسا ہارمون ہے باڈی میں جو رات کو سوتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈے ٹائم پہ اگر آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, اس میں لو ہی آئے گا ہمیشہ. اچھا, ہاں, تو اس لیے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہیں بیسیکلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے جیسے کہا سوتے میں پیدا ہوتا ہے, تو پھر یہ کتنی بڑی وجہ ہے کہ ہماری تو آج کل کی جنریشن جو ہے ان کو تو دن اور رات انہوں نے الٹا سیدھا کیا ہوا ہے. ان کو لگتا ہے کہ رات کو سونا جو ہے کیا ضرورت ہے, میں تو دن میں سو لیتا ہوں اگر, تو پھر رات کو سونا ہی ہے نا, اس ٹائم سو جائیں اس ٹائم سو جائیں. سو یہ اور نہ سونا اور نیند کی کمی کتنی بڑی ریزن ہو سکتی ہے پھر اس کی؟ کمی سائنٹیفکلی فی الحال میں ایگزیکٹلی بتا سکوں گا کہ کتنی ریزنس ہو سکتی ہیں, لیکن ارلی مارننگ جو باڈی کا ایک ردم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرکاڈین ردم, ایک بایولوجیکل کلاک چل رہی ہوتی ہے جسم میں, تو وہ ردم کے حساب سے آپ کے ہارمونس پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں نا. کچھ ہیں جو کہ آپ کسی وقت بھی پروڈیوس ہو جاتے ہیں, کچھ ہیں جو اسپیسیفک ٹائم پہ پروڈیوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے اسپیسیفک ٹائمنگ پہ آپ نے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو گروتھ ہارمون عموماً ارلی مارننگ عموماً پلسز آنا شروع ہوتی ہیں اس کی, جس طرح ایک آن آف پلس ہوتی ہے. اگر آپ نے آن کے ٹائم پہ ٹیسٹ کرا لیا تو پتہ لگے لیول کتنا ہے, اگر آف کے ٹائم پہ ٹیسٹ کرائیں گے تو لو آئے گا. اس لیے اس ٹیسٹ کو ان ریلائبل کہا جاتا ہے. اس لیے بہت سارے پیشنٹس کروا کے لے آتے ہیں گروتھ ہارمون لو ہے اس کا, جبکہ اس کی ہائٹ بھی نارمل ہوتی ہے, اس کو سب کچھ نارمل ہوتا ہے. تو اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کی کوئی ایسے ڈائگنوسٹک ویلیو نہیں ہوتی ہے سچ. ٹھیک ہے, ہاں, تو کیا کریں ڈاکٹر صاحب, اور کیا جو آپ پریڈکٹ کر دیں اور پیرنٹس کی ہائٹ چھوٹی ہو اور والدین یہ چاہ رہے ہو کہ نہیں ان کا بچہ ہائٹڈ ہو, تو کیا اس جینیٹک جو بھی اس کا کمپوزیشن ہے اس سے بیونڈ جانا ممکن ہے؟ اصل 2 قسموں کے بچے ہو سکتے ہیں. کہ میں ہارمونل کی طرف آؤں نا, ایک بچہ ہے جس کو واقعی گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے خاص قسم کے ٹیسٹ کروائے ہیں, اس سے پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, خالی گروتھ ہارمون ٹیسٹ سے نہیں پتہ لگتا. ایک دوسرا بچہ وہ ہوتا ہے جس کو کوئی ہارمون ڈیفیشنسی نہیں ہوتی, اس میں گروتھ ہارمون لیولس نارمل ہوتے ہیں, پھر بھی وہ شارٹ اسٹیچرڈ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یا تو فیملیل ہے, یعنی کہ خاندانی شارٹ اسٹیچر ہے اس کا. ٹھیک ہے, یا پھر اس کو کوئی بیماری چل رہی ہے جو کہ بچپن میں تھی, اس کی وجہ سے اس کا شارٹ اسٹیچر ہو گیا, ابھی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان دونوں بچوں کو اگر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی ہے بچے کو تو آپ گروتھ ہارمون دیں گے اس کو. ٹھیک ہے, اور یہ انجیکشن ہوتا ہے عموماً انسولین کی طرح انجیکشن ہوتا ہے, اور بہت مہنگا ہے بیسیکلی پاکستان میں. ٹھیک ہے, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں؟ نہیں, سائیڈ ایفیکٹ ایسا نہیں. اگر ایب نارملی یہ بیسیکلی ایب نارملی بہت یوز ہوتا ہے, رائٹ, کیونکہ انابولک ہارمون ہے اور ایتھلیٹس بہت یوز کرتے ہیں اس کو. اور عموماً جو ایتھلیٹس کے ڈوپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں عموماً کہ گروتھ ہارمون تو نہیں لے رہا کہیں, کیونکہ یہ آپ کی باڈی میں انرجی بڑھا دیتا ہے بیسیکلی, آپ کو طاقت دیتا ہے نا اصل میں. لیکن بچوں میں ہم دیتے ہیں تو وہ ہائٹ کے لیے دیتے ہیں نا. تو بڑے اگر گروتھ ہارمون لیں گے وہ مسل بلڈنگ کے لیے, انرجی کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو چونکہ ہم بچوں کو زیادہ تر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا گروتھ ہارمون آپ ایک مناسب ڈوز میں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسا نارمل سائیڈ ایفیکٹس رپورٹڈ نہیں ہے. رائٹ, ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا ہے کہ ایک بڑا ٹاپک ہے اور اس کا ہماری صحت سے بڑا ڈائریکٹ لنک ہے. تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس ہم نے کوشش کی ہے کہ آل فیکلٹیز آف جسے کہنا چاہیے ہیلتھ جو کہ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں, ہم آپ ان سب سے گائیڈنس آپ کے ساتھ شیئر کریں. لیکن اس وقت ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ لائے.